محمد فیصل بمبئی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تشریف لائیں اور اسوہ رسول اکرم پر اپنی اردو تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان مکرم، مشفق و مربی حضرات اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، تخلیق کائنات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا تو ساتھ ہی ساتھ بعثت نبی کے مبارک سلسلے کا آغاز کر دیا گیا تاکہ ان کی امت، ان کی قوم، ان کے متبعین اور ان کے پیروکار اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کر عمل کریں، اپنے نبی کی حرکات و سکنات، گفتار و کردار اور ان کے کیریکٹر کو نمونہ بنا کر اس کی اقتدا اور پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چل کر خدا کو راضی کریں اور اپنی زندگی کو دنیا و آخرت دونوں جگہ گل و گلزار بنائیں۔ اسی مقصد کی تعمیر کے لیے پروردگار عالم نے ہر دور، ہر صدی اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی انسان کو مصلح، قائد اور ہادی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اس لیے کہ ساری دنیا عملی نمونے کی محتاج ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص اپنی منزل کو نہ تو پا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک کوئی مربی ہماری رہنمائی نہ کرے، کوئی مصلح ہماری اصلاح نہ کرے، کوئی قائد ہماری قیادت نہ کرے، اس وقت تک نہ تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری زندگی سے فلاح و بہبود کی امید کی جا سکتی ہے۔ ہماری اسی فطری ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک ہر دور میں کسی نہ کسی نبی اور رسول کو رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ سامعین دی وقار، جب ہم اگلے انبیاء کرام جب انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ ختم ہونے جا رہا تھا تو عبداللہ کے در یتیم، آمینہ کے لال، عبد المطلب کے نور نظر، فخر کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا لازوال تاج پہنا کر مبعوث کیا گیا تاکہ قیامت تک آنے والی امت آپ کے ذاتی والا صفات کو اسوہ اور نمونہ بنائے اور زندگی کے ہر شعبے میں اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ہر جگہ اور ہر آن آپ ہی کی پیروی کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کو تبسم، صلح و جنگ، صبر و رضا، غیظ و غضب، آمد و رفت، سفر و حضر اور مزاج و مذاق، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت کو پوری امت کے لیے شریعت بنا کر پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہے۔ آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن مقدس بھی آخری کتاب ہے۔ آپ کا لایا ہوا مذہب بھی آخری مذہب ہے۔ اب رہتی دنیا تک آپ کی ہی اتباع کی جاتی رہے گی۔ اسلام کے غیر نوجوانوں، اگر ہم ذخیرہ احادیث میں غور کریں تو ہمیں یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی، بڑا تعجب ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ، ایک ایک قول و فعل، آپ کے ذاتی حالات، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق و کردار، آپ کے لازوال نقوش و آثار اور آپ کی طرف منسوب کی جانے والی تمام چیزوں کو صحابہ کرام نے بڑے احتیاط کے ساتھ نقل کیا
اور روات احادیث نے اسے بیان کیا اور حضرات محدثین نے نقد و جرح کے ساتھ محفوظ مرتب کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک بے نظیر اور بے مثال انتظام ہوا، اس لیے کہ آپ کے مذہب کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، ورنہ جس طرح دنیا انسانیت کی تاریخ میں سینکڑوں عظیم افراد پیدا ہوئے اور دنیا سے چل بسے، ان کی تاریخ مٹ گئی، اسی طرح آپ کی سیرت بھی مٹ چکی ہوتی، نہ آپ ہوتے نہ آپ کا ذکر خیر۔ برادران ملت، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے قائد و رہبر وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی سیرت اپنی جامعیت میں بے مثال اور بے نظیر ہے۔ جس نوعیت کا آئیڈیل اور نمونہ ہم تلاش کریں گے تو ضرور پائیں گے، بلکہ اس طرح پائیں گے کہ کبھی تشنگی کا بھی شکوہ نہ ہوگا۔ حضرات گرامی، جب ہم پہلے انبیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں باری تعالیٰ سے ہم کلامی کا وصف نمایاں نظر آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عفو و درگزر، ملاطفت اور نرمی کا امتیازی وصف ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت میں قصب احتشام اور جاہ و جلال کا وصف ممتاز نظر آتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت صبر و رضا کی پیکر دکھائی دیتی ہے، اور خلیل اللہ کی زندگی میں خود سپردگی اور قربانی کا ایک طویل سلسلہ نظر آتا ہے، اور ذبیح اللہ کی سیرت میں اطاعت و فرما برداری کا عظیم جذبہ دل کو حوصلہ دیتا ہے۔ لیکن قربان جائے محبوب رب کائنات فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ابراہیم کی قربانی، اسماعیل کی اطاعت، یوسف کا حسن و جمال، ایوب کا صبر، سلیمان کی شوکت، موسیٰ کی کلیمی، نوح کی معرفت، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، یوشع کی حیات، داؤد کا حسن صوت، ثانیہ کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی عفت، عیسیٰ کا عفو و کرم، بیک وقت ساری صفات سے متصف ہو کر دنیا میں تشریف لائے، جن کی داستان حیات میں کھلے ہوئے گلہائے رنگا رنگ آنکھوں کو کھیرا کیے ہوئے ہیں۔ حسن یوسف رم عیسیٰ ید پیدا داری، حسن یوسف رم عیسیٰ ید پیدا داری، آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ برادران ملت، زندگی کے جس مرحلے اور جس موڑ پر بھی اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کیا جائے، پیغمبر کی سنت ہر آن رہنمائی کرتی ہوئی ملے گی۔ عزم و استقلال، شجاعت و بہادری، ہمت و جرأت مندی، عفو و درگزر، تعلیم و تعلم، تواضع و انکساری، ایثار و قربانی، عصمت و رفعت، جلوت و خلوت، الغرض اس نمونے کامل کے مثالی نقوش سے زندگی کا ہر باب روشن و تابندہ نظر آئے گا۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، فلاح و بہبود، کامیابی اور کامرانی صرف اور صرف پیغمبر کے اسوہ حسنہ کی اتباع میں ہے۔ اگر تم مرتبہ چاہتے ہو تو پیغمبر کی نقاری کرو، اگر تم رفعت چاہتے ہو تو سنت نبی کو حفظ جان بناؤ، اگر تم رضامندی حق کے طلبگار ہو تو سیرت نبی کو اپنی سیرت بناؤ، اگر تمہیں چین و سکون کی تلاش ہے تو نور محمدی سے اپنے قلب و جگر کو روشن کرو، اگر تمہیں آرام اور راحت سے محبت ہے تو پہلے رسول کی سیرت سے محبت کرو، اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کے رسول کی اتباع کرو۔ فرمان خداوندی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو، میری سنت کی پیروی کرو، میری نقل و حرکت کی تقلید کرو۔ جب تم میں یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو تم خود بخود اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ غرض جس طرح جس حالت میں بھی ہو، کامیابی اور کامرانی کے لیے پیغمبر کے اسوہ حسنہ کی اتباع کرنی ہوگی، طریقہ نبی کو اپنانا ہوگا، سنت نبی سے پیار کرنا ہوگا۔ جب تک تم ان کے طریقے پر چلتے رہو گے تو ہمیشہ آگے بڑھتے جاؤ گے، ترقی کرتے جاؤ گے، عروج کے منازل طے کرتے جاؤ گے۔
لیکن جس دن تم نے پیغمبر کے اسوہ حسنہ سے روگردانی کی وہ دن تمہاری بدقسمتی کا پہلا دن ہوگا، اس لیے کہ جو نافرمان ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، جو طریقہ نبی کو ٹھکراتا ہے وہ نااہل ہوتا ہے، جو سنت نبی کو چھوڑتا ہے وہ نامراد ہوتا ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ آخر میں رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی توفیق سے زندگی کے ہر رشتے کو کامیاب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔